یوسف علیہ السلام نے قیدیوں سے کہا تھا کہ بتاؤ ایک رب بہتر ہے کہ زیادہ رب بہتر ہے؟ ارباب متفرق خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک خدا ہے جو سب سے بہتر ہے۔ صحیح مجھے بتلاؤ، جس کو اتنی اذیتیں دی جائیں، جس کو اتنی مصیبت میں ڈال دیا جائے، جس کو بھائی گھر سے لے جائے، ننگا دھڑنگا کر کر ان کو کنویں میں ڈال دیں، پھر ان کو آ کر یہ سوداگر خرید لے، غلام بنا دیا جائے، غلام بننے کے بعد اس کے اوپر مشقتوں کے بوجھ ڈال دیے جائیں، لیکن پھر بھی جیل کے اندر وہ لوگوں سے یہی کہے کہ لوگوں ایک خدا کو مانو، بات ایک خدا کو۔ ارباب متفرق خیر ام اللہ الواحد القہار، بتاؤ بہت سے رب بہتر ہے کہ ایک ہے؟ تو لوگوں کا کانسیپٹ یہی تھا کہ یہ سورج بھی خدا ہے، یہ چاند بھی خدا ہے، یہ لوہا بھی خدا ہے، یہ پانی بھی خدا ہے، یہ مظاہر فطرت بھی خدا ہے، یہ پہاڑ بھی خدا ہے، یہ جو بھی عورت بھی خدا ہے، جو بچہ پیدا کرے اس کی شرمگاہ بھی خدا ہے، جس چیز کے اندر منفعت دیکھی اس کو خدا بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا کوئی خدا نہیں ہے، وہی خدا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ بس فتعبدون من دونہ مت عبادت کرو اللہ کی روا کسی کی۔ اب بھائیوں نے تو جو کام دکھلا دیا تھا وہ پتا کیا کہنے لگے آ کر کہ بابا تجھے کیا بتلائے، ہم نے بڑی حفاظت کی یوسف کی، بڑا دیکھا ہم نے، بڑا کھلایا، بڑا پلایا، بھیڑیا کھا گیا۔ وہ کیسا بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو کھا گیا لیکن لباس سلامت پھینک دیا اس نے۔ اب جب گھر گئے تو آ کر دیکھتے، کہتے کہ اگلے دن آ کر دیکھے تو صحیح بھائی یوسف کے ساتھ کیا بنا۔ تو کہتے ہیں کہ قافلہ گزر رہا تھا ایک، کہتے اب قافلہ بھی وہ ادھر راستے کی طرف جانے والا نہیں تھا، وہ بھٹک کر ادھر آ گیا۔ وہ مالک نے اس کا رخ پھیر دیا، کیوں؟ ایک منزل تھی، ایک جستجو تھی ان کے سامنے، خدا ایک بہت بڑا پیغام تھا پوری نسل انسانیت کے سامنے رکھنے والا کہ میں کیا ہوں، میرا بندہ کیا ہے، میں کیا ہوں۔ میرا یعقوب علیہ السلام کہتے یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، رات کو سفر کرنے والا۔ اب بیٹا ایسا جس کو قرآن کہتا یوسف کو ایھا الصدیق افتنا فی السبع بقرات، کتنا بڑا سچا ہوگا یوسف کو ایھا الصدیق، قرآن کہتا ہے کہ یوسف سچا ہے۔ تو قرآن نے پورے واقعات کو اتنے ڈیٹیل سے بیان کیا، قرآن پاک کے اندر کوئی بھی ایسا موضوع نہیں ہے جس کو اتنا مفصل بیان کیا، لیکن یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اس وجہ سے بیان کیا کہ اس کے اندر اتنے بڑے سبق ہے، اس کے اندر اتنا کچھ اللہ نے رکھا ہے کہ پوری کی پوری جو تمہاری سوشیالوجی ہے، پوری ریاست ہے، پوری اسٹیٹس ہے آپ کا، پوری ریاست کے اندر جو بھی معاملات ہے کہ اللہ نے سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ سارے ریلیٹ کر دیے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اگر دنیا میں بیٹا ہے تو باپ کی محبت بیٹے کے ساتھ اتنی شدید ہے کہ باپ روٹی کھا کر بھی بھوکا ہے، باپ پانی پی کر بھی بھوکا ہے پیاسا، جب تک کہ وہ بیٹے کے حسن کو دیکھ نہیں لیتا۔ یہ معراج ہے محبت کی، یہ بیٹے کی باپ کے ساتھ ایک معراج ہے محبت کی کہ محبت کس کو کہتے ہیں۔ ساری دنیا کہتی ہے بھائی عورتوں سے محبت ہے، ساری دنیا کہتی ہے مزاج میں محبت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی عاشق مر گیا، ہیر رانجھے کے بغیر نہیں رہ سکی، لیلا مجنوں فلاں کی بات فلاں، لیکن یہاں پہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باپ بیٹے پر، بیٹے کے ساتھ اتنا والہانہ لگاؤ رکھتا ہے، فرمایا کہ جب تک یوسف کو دیکھ نہ لو اس وقت تک مجھے چین نہیں آتا۔ تو کیا تھا؟ بیٹے کی محبت نہیں تھی، اصل میں خدا کا برتاؤ تھا،
بھی ایک انسان ہی ہے نا، لیکن یہ جو قرآن پاک کے اندر رکھا ہے کہ عزیز مصر کے بعد جب مالک زگر خرید کر لے گیا، کہتے کہ چھوٹے سے تھے نا یوسف علیہ السلام، تو ایک دن کہنے لگے کہ میں بھی اتنا خوبصورت حسین ہوں، کوئی میری بھی قیمت ادا کر سکے گا؟ یعنی کہ یہ الفاظ کے اندر وہ ایک تھوڑی سی آ جاتی ہے جس کو آپ رونق کہتے ہیں کہ کوئی ہوگا جو میری بھی قیمت دے گا. لیکن وقت آیا قرآن کہتا وَاشَرَاهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، ایسے چند درہموں کے عوض بیچ دیا. وہ مالک زگر نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو ہے نوٹ چلتے نہیں ہے، آؤٹ آف ڈیٹ ہے، یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے. لیکن بھائی یہ چاہتے تھے یہ کلیتاً صاف ہو جائے معاملہ، ہم تو پھینک کر چلے گئے تھے، یہ کہاں سے آ گیا واپس؟ انہوں نے کہا بھائی جو بھی ہے نا دو ہمیں. وَاشَرَاهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. وہ جو پیچھے بات میں نے کی تھی کہ رات کو روتے آئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے آئے کہ بابا بیٹا تیرا مر گیا. رات کو روتے ہوئے آئے، وبیلا کرتے ہوئے کہ ہم تو محبت میں پاگل ہو گئے تھے یوسف کے. اب یہ کہتے ہیں وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، بھائی کو بیچ دیا، چیلی کھوٹے سکوں کی عوض بیچ دیا، اور کہنے لگے ہم عبادت گزاروں میں سے ہو جائیں. یہ انسان کی نفسیات دیکھو کہتی، ہم جی عبادت گزاروں میں سے ہو جائیں گے، ہم قتل کرتے ٹھکانے لگاتے. آج کل تو جھوٹی محبت میں لوگ بچوں کو اگر برائی کرتے ہوئے باپ کو ماں کو بیٹی نے دیکھ لیا، یہ انسان جو ہے ان شیطان ینزغ بینہم ان شیطان کان للانسان عدوا مبینا، یہ سگی اولاد کو قتل کرا دیتا ہے. یہ بے رحمانہ سلوک، یہ نفسانی محبت کہ کسی نے دیکھ لیا. آپ نے پاکستان کے اندر دیکھے سنے کہ بچیوں کے ساتھ ریپ ہوا، بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے بعد لوگ اس کا گلا کیوں دبا کے مار دیتے ہیں کہ کہانی نشر نہ ہو جائے، کہ کہانی کا پتہ نہ چل جائے. وقام کو یہ مرزا ہے بیچ دیا. کہتے غلام ہے ہمارا غلام. شمعون نے عربی زبان میں کہا تھا خبردار اگر کچھ بتلایا تمہرے کو کوئی بات تم نے نہیں کرنی. کہا بھائی میں تو ان کا بھائی ہوں، سوتیلا بھائی ہوں، مارا انہوں نے پیٹا، اس طرح سے پھینک دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دیا معاملہ. وہ کہتے لے جاؤ بات. وہ اتنا خوبصورت جب نکالا کہنے لگے یا بشرا ہاذا غلام. انہوں نے کہا جب انہوں نے اندر ڈول پھینکا نکالا کہنے لگے یہ تو کوئی فرشتہ ہے، فرشتہ، یہ بشر نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے، فرشتے کی لو ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ محبت ہے. تم کہتے ہو فرشتے نور والے ہیں بڑے خوبصورت، یہاں پر انسانوں نے انسان کو دیکھا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا مالک الکریم کہ یہ انسان نہیں ہے، کہ بہت بڑا عزت والا فرشتہ ہے. بتاؤ مجھے فرشتے خوبصورت ہے کہ انسان خوبصورت ہے؟ انسان خوبصورت ہے تو میں نے فرشتوں کو بنا دیا. انہا بے مالک الکریم وشرب الثمن بخس دراہم معدودہ وقال فیہ من الزاہدین، کہ ہم اس کے بعد زاہد بن جائیں گے. زاہد ایک کہانی چل رہی ہے حسد کی، اناس کی، بغض کی، انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ مادے بھرے ہوئے. اسی لیے تو فرمایا کہ لوگوں اللہ سے کہو دعا مانگو، کیا بغض سے ہمیں بچا، حسد سے بچا، اناس سے بچا، عداوت سے بچا، اے اللہ بدگمانی سے بچا. یا مبدل فلنزلنا اقسم الحدیث، بدگمانی سے بچ کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے. حسد سے بچ، یہ حسد تھا جس نے بھائیوں سے جدا کر دیا. کہ باپ ہمیں تو پوچھتا ہی نہیں، ہے سارا زور یوسف پہ چلاتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. یہ تو باپ کی نظر سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے تم باپ کی نظر سے دور کرنا چاہتے ہو، میں اسے مصر کے ملک کا
پروسیس ہونا تھا نا سارا، یہ سارا کچھ ہونا تھا. لے گیا گھر اس کو. یہ پیچھے لکھا ہوا ہے کہ بجا سیارہ تل والدہ فاصلہ طلبہ، انہوں نے ڈور ڈالا، گزرا بجا سیارہ تل، قافلہ گزر رہا تھا، ادھر رخ مڑ گیا اور کیا کہنے لگے، کہا یا بشرا غازہ غلام بسر روبیدہ بولتا علی ما یا معلوم، تھوڑے سے درہم میں بیچ دیا. پھر عزیز مصر لے کر گھر گیا مالک زغر، اور جب خریدا گیا، آپ کو پتا نہیں ہے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا بھائیوں نے تو بیچ دیا، کھوٹے سکوں کی قیمت ہو سکتا ہے وہ 25 درہم میں بیچا ہے، اب کوئی قیمت میری منڈی میں 50 درہم لگ جائے گی. اب آج بھی ایسی کی، اللہ نے فرمایا اے یوسف تیری میں قیمت لگاؤں گا، پوری کائنات آج دیکھے گی تو پر 1000 گھوڑے عربی، 1000 اونٹ، 1000 تولے تھوڑا، 1000 تولے چاندی، اتنی کنیزیں، اتنی باندیاں، اتنی لوڈیاں، سب کی سب لے کر آؤ. اور عزیز مصر نے ڈبل خرچہ دیا، ڈبل، صرف ایک نہیں خرچہ دیا، ڈبل خرچہ دے کر عزیز مصر اس کو کہتے ہیں جو کہ مصر کا والی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں مصر کا عزیز مصر، مصر صرف مصر کا، پوری سلطنت کا جو بادشاہ اس کو نہیں کہتے. عزیز مصر صرف وہی ہے جو صرف مصر کا جو گورنر ہے اس کو عزیز مصر کہتے ہیں. اچھا کیا ہوا پھر؟ اس نے کہا زلیخا سے کہ اس کو رکھو تاکہ ہماری اولاد نہیں ہے اور ہم اسے اولاد بنا کے رکھیں گے. ٹھیک ہے نا، ہم اسے اولاد بنا کے رکھیں گے، ہمیں کام دے گا، ہماری اولاد نہیں ہے. اسائن ینفعنا ونتخذ ولدا وکذالک مکننا لیوسف فی الارض. اللہ فرماتے کہ اس طرح سے میرے سرزمین نے مصر میں یوسف کو بنا دی. اور من تعویل الاحادیث، تعویل الاحادیث کا مطلب یہ ہے کہ خبروں کا انجام کیا ہے، خبروں کا انجام یہ علم میں نے سکھلا دیا، خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا دیا. لیکن بھائی میرے بھائیو، یہ ساری آزمائش کی کڑیاں پڑی، ایسی آزمائش کی کڑیاں آئی، بچہ خوبصورت ہے، 7 سال کا، 7 سال گزرے، کھانا پکانا اٹھنا بیٹھنا بی بی زلیخا کا ایک ایسا حسن کا جلوہ تھا، وہ متاثر کن لمحات تھے، وہ شدید عالم تھا جس کو قرآن کہتا ہے قد شغفہا حبا. یہ بڑے سخت لفظ ہے، قد شغفہا حبا، کہ اس کی محبت میں غرق ہو گئی، مستغرق ہو گئی. وہ انتہائی محبت کی، آپ اس کو مجازی کہہ لیں حقیقی کہہ لیں، لیکن قرآن کہتا ہے قد شغفہا حبا کہ وہ اس کی محبت میں غرق ہو گئی. وہ بنا ہوا آتینا حکم علما وکذالک نجزی المحسنین. پھر کیا ہوا؟ وراودتہ التی هو فی بیتہا، خبر نہیں ہوا. وہ عورت جو ہے، بھئی یہ قرآن کا مضمون ہے نا، اس کو چھپانا بھی نہیں چاہیے، اس کو ڈیٹیل سے بتاؤ جو قرآن کہتا ہے، تاکہ پتا چلے کہ بندہ جو ہے بندہ مرکز مذکر ہے، مؤنث ہے، اصل میں وہ سینسٹیوٹی اس کی کیا ہے، اس کی حساسیت کیا ہے، مرد کس طرح سے سوچتا ہے اور عورت کا ذہن کیا ہے. سارے الزامات اگر مرد پہ آئیں گے، لیکن یہ قرآن کا باب یہ چیپٹر ہے، یہ سارے کا سارا بیان عورت کے ذکر کو کر رہا ہے. وراودتہ التی هو فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب وقالت حیث لک. اب اس نے کیا کیا؟ فریب لگانا شروع کر دیا یوسف علیہ السلام پر نفسانی خواہشات کا غلبہ ڈالنے کے لیے. اس نے ایک عورت سے مشورہ کیا، اب بوڑھی عورت ہے، اس نے مشورہ دیا کہ ایسے کرو، اپنے حفظ خانے میں سارے کمروں کو سجا دو، تصویروں سے سجاؤ، دیواروں کو بھی سجا دو، چھتوں کو بھی سجا دو، ہر ایک چیز کو سجا دو، صورتیں ہی صورتیں کر دو. یہ جیسے مجازی محبت کا ایک افسانہ ہے جو گھڑ دیا گیا اس عورت نے
ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہوا؟ اتنے کمروں کے نیچے تالے لگا دیے گئے، یوسف علیہ السلام کو وہاں پر لے جایا گیا، وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے گئے، وقالت حیت لک، عورت کہنے لگی حیت لک، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ اس نے کہا قال معاذ اللہ ان ربی احسن مثوایا۔ دیکھو نا، پیغمبر ہے، پیغمبر کا خون ہے، کس طرح سے بولتا ہے، نبی ابن نبی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق، قال معاذ اللہ ان ربی احسن مثوایا۔ یہ اس طرح سے صدا ہے قرآن کی کہ لوگوں، پوری سلطنت تمہارے مقابلے میں کھڑی ہے، پوری توانائی تمہارے مقابلے میں ہے، پوری سلطنت کی مشینری حرکت میں آ گئی، ایک عورت اپنی پوری سلطنت کی طاقت کے ساتھ ایک مرد کو بہکانے کے لیے اتنی چار دیواریوں کے پیچھے لے گئی، وہاں پر یہ نبی کا خون بولتا ہے قال معاذ اللہ ان ربی احسن مثوایا۔ میں اللہ کی بندی، میں اس مالک کی پناہ چاہتا ہوں، ان ربی احسن مثوایا۔ یہ عزیز مصر نے مجھے کتنا اچھا مقام دیا، میں تو غلام تھا، مجھے کس طرح سے اس نے خریدا، مجھے کتنی عزت دی، مجھے آنر دیا، اور میں کیا کروں؟ انہ احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ اگر میں ظالمانہ کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالمانہ کام یہی تھا کہ عزت کو تاطار کر دیا جائے، یہ ظالمانہ کام تھا جس کو ہم لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں، بڑا آسان ہے یہ کام بڑا آسان ہے۔ النساء حبائل الشیطان، نبی نے فرمایا کہ یہ شیطان کی رسیاں ہیں، بری عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، خدا کی تصویر کو ضائع کرنے والی ہے یہ کس طرح سے ماں ترقتو بادی فطرتن من فطرت النساء، نبی نے فرمایا میرے بعد سب سے بڑا فطرہ تمہارے اندر عورت کا ہے، اگر تم عورت سے بچ گئے تمہارا دین کامل ہو جائے گا۔ لیکن ادھر پیغمبر کیا درس دیتا ہے کہ اگر سارا کچھ بھی الگ ہو جائے، تم ایسے مقام پر بھی آ جاؤ تو یہی کہو معاذ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنا اچھا مقام دیا، لیکن قرآن آگے بھی کہتا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اب ایسا عالم ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے وَهَمَّتْ بِهِ، اس نے ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا، ارادہ کیا عورت نے، لولا ان رأى برهان ربه۔ اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ارادہ کیا یوسف نے، یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا، اصل میں یہ ترجمہ ہے کہ اگر وہ خدا کی دلیل کو دیکھ لیتا، بلکہ خدا کی دلیل کو دیکھ لیا تھا تو اس لیے ارادہ نہیں کیا تھا۔ بعض لوگوں نے غلط لکھ دیا ہے، اس کا ترجمہ غلط کر دیا ہے کہ یوسف نے ارادہ کیا، نہیں، یوسف نبی ارادہ برائی کا نہیں کرتا، فرمایا کہ اللہ کی برہان دیکھ لی تھی، اس لیے آواز آئی تھی کہ یوسف اگر ایسے کام کی طرف تیرے ہاتھ بھی بڑھے نا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نیک بندوں کے، اللہ کے انبیاء کی فہرست سے تیرا نام خرج کر دیا جائے۔ اللہ کہتے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، میں نے دور کیا، میں نے دور کی ساری چیزیں، انہ من عبادنا المخلصین، میرا خالص بندہ۔ لیکن پیغمبر پھر بھی کہتے ہیں ما بر نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اے لوگوں میرا نفس پھر بھی بری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلا ہو، میرے رب کو پتا ہو کہ میرے دل کے اندر برائی کا قصد آیا ہو، تھوڑا تھوڑا سا تنزیلی طور پر چھوٹا سا بھی، میں پھر بھی اپنے نفس کی نا پاکیزگی بیان نہیں کرتا، میں نہیں کہتا میرا نفس بری ہے، یہ میرا مالک ہے جس نے مجھے عورت کے مکر سے بچا لیا۔ تسی کہندے جو کٹھے ملتے رہے ہیر رانجھا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کہ قرآن کیا کہتا ہے نہ نفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی،
نبی کہتا ہے کہ میرے رب کی رحمت نہ ہوتی ہو سکتا میں بھٹک جاتا. تو پھر جب خدا کہتا ہے بچہ جوان ہو جائے 8-6 سال کا ماں کے ساتھ اس کو مت چھڑا، بچی 6-7 سال کی ہو جائے یا تو اس کو گلے مت مل. یہ تربیت کی ہے تمہاری تاکہ نسلیں خراب نہ ہو جائے، تمہارا نسب خراب نہ ہو جائے. یہ کیوں پردوں کی پابندی لگائی کہ کم از کم تمہاری اولاد چلو دیر نہ رہی ہو جائے گی لیکن خالص تو پیدا ہونا، نسب تو خراب نہ ہو جائے. اسی لیے پردے لگائے گا. یہ جاہلیت کا دور ہے نا، وہاں پر تو پتہ نہیں ہے. 70 آدمی کہتے میرا بیٹا. حضرت علی نے فیصلہ کیا ایک دفعہ، 14 بندے دعویدار کہتے ہمارا بچہ ہے. نبی نے فرمایا اس کا فیصلہ کرو. انہوں نے ٹاس کیا، فرمایا یا رسول اللہ اس کے نام پر ٹاس دیا، فرمایا بچہ اس کو دے دو. تو کیا یہ ہے تطہیر دین؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم، تمہیں پاک صاف کر دیتا ہے. پیغمبر ننگے ہو کر طواف کرتے تھے خانہ کعبہ. پھر اسلام کے بعد بھی 1 سال تک نبی نے اجازت دی، 1 سال تک کہ تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن اس کے بعد نہیں. گریجولی ہر ایک چیز کو روکا، شراب کو روکا آہستہ آہستہ. نماز کے احکامات آئے آہستہ آہستہ بدلتے رہے. پہلے نماز کے اندر آدمی تھوک بھی لیتا تھا، نماز کے اندر پوچھ بھی لیتا تھا کتنی رکعتیں ہوئی. اس کو گریجولی آہستہ آہستہ دین کو آہستہ آہستہ سے سٹریٹ کیا. ہم لوگ ایسے مولوی بن گئے سارے، ہم کہتے ہیں ایک ہی دفعہ سیدھا کر دو سبھی کو. او بھائی مسجد میں ایک آدمی آ گیا بوڑھا، اس کو وضو نہیں کرنا آتا، یہ طریقہ بتلاؤ. یہ مت کہو میں بڈھے والے مسجد میں آ بڑھیا نکل جا. بھائی تو مسجد کا ٹھیکیدار کر نہیں. بھائی جو مسجد میں آ گیا نا اللہ کے گھر کے اندر آ گیا، اسے نماز پڑھنی نہیں آتی، لیکن اللہ کے گھر میں جو بھی آ جائے اسے اپریشیٹ کرو. کہو بھائی ٹھیک ہے تیرا آج تو اللہ کے گھر میں آیا ہے، اللہ تیرا آنا قبول کرے گا. اللہ کے نیک بندے کے بعد ولی اللہ کے بعد 80 سالہ بندہ گیا توبہ کرنے کے لیے. اس نے کہا تیری توبہ کا وقت گزر گیا. فرمایا حضرت جی یہ غلط بات ہے، جو مرنے سے پہلے آ جائے وہ جلدی آ جاتا ہے، جو مرنے سے پہلے آ جائے. میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ آذرہ اللہ الی ابن آدم، ابن آدم کا عذر اللہ 60 سال تک قبول کرتا ہے. اذا بلغ 50 سنۃ، اللہ کے نبی فرماتے جب بندہ 50 سال کا ہو جاتا ہے واسطے بنا حساب یسیر، اللہ کہتا میں اس کا حساب آسان کر دیتا ہوں. جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے میں پھر کہتا ہوں میری محبت یا اللہ کہتا ہے فرشتوں سے میری محبت اس کی طرف عنایت کر دو. پھر جب 70 سال کا ہوتا ہے میں کہتا ہوں دنیا کی محبت ان کے دل سے نکال دے. اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ مومن ہے، کلمہ پڑھتا ہے. اور جب 80 سال کا ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے کوتبہ طلع وحسرتن، اب اس کے گناہ بھی نہیں لکھ لے تو میرے کیوں پورا ہو گیا اسلام کے اندر. اور رب تو اتنی حیا کرتا تمہاری، تم سبھی کو کافر قرار دیے جا رہے، تمہیں سب کو دنگر قرار دے دیا. تم نے نبی کی کسی امت کا لحاظ نہیں کیا، تم نے سب کو کافر قرار دے دیا. بات وہ نبی کہتا کوتبہ طلع وحسرتن. اب اس کے نا ایک گناہوں سے اعتراض کر اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ پورا ہو گیا اسلام کے اندر. یہ گناہ بھی کرے تو اس کی نیکی ہے لکھ. من شابہ شیبۃ فی الاسلام کان فلہ نور یوم القیامہ. فرمایا جو اسلام میں ایسی حالت میں آ جائے کہ بوڑھا ہو گیا اسلام میں، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں اس کے بالوں کو، یہ سفید بالوں کو قیامت کے دن نور بنا دوں گا اس کے. انشاءاللہ جمعے کو پھر آگے بیان ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ مالک یہ یوسف علیہ السلام کی سچائی ہمیں نصیب فرمائے اور قرآن کا جو اسلوب ہے ہمیں سمجھنے کی، ہمارے دلوں کے اندر تطہیر پیدا فرمائے، پاکیزگی پیدا فرمائے. اور دعا ہے کہ اے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے جمعے کی برکت سے. جتنے اللہ